أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم ومناقبهم وعطشهم وولايتهم وأسرارهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صلوات سامعین مکرم حاضرین مجلس، انتہائی مؤدبانہ لہجے میں گزارش ہے کہ آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بلا فصل گفتگو میں آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں۔ یہ جو جگہ خالی ہے اسے پر کریں۔ صلوات دینا فرمانا۔ زور سے بیٹھ کے سلوات آپ لوگ۔ سامعین مکرم حاضرین مجلس، اجازت ہو تو لب کھولوں عقل و خرد کے میزان میں تعریف و احادیث کے گوہر کھولوں، مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو لوں، منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس کھولوں، تب جا کے بانی ازا حضرت زینب کی شان میں کچھ بولوں۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس سارا بات بھیجی جہاں چاہیے جلدی آ جائے۔ جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ آل عمران کی 178ویں آیت ہے، اور اس پورے سورے میں 200 آیات خدا نے معین فرمائی۔ یہ سورہ ترتیب ظاہری کے اعتبار سے تیسرے نمبر پہ ہے، مدینے میں نازل ہوا ہے۔ اس سورے میں 20 رکوع، 3503 کلمات اور 14605 حروف۔ اس سورے کا عنوان خدا نے آل عمران قرار دیا، اور جب خدا کسی عنوان کو معین کر دے تو کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس میں کسی اور آن کو داخل کرے۔
دیکھیے جو گھر سے نیت کر کے آئے ہیں کہ نہ بولنا عبادت ہے، تو مولائے کائنات کا یہ فقرہ سن لیں کہ علی نے نہج بلاغہ میں فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اور جو میرا مزاج جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لے کہ میں یوٹیوب سنانے کا عادی نہیں ہوں۔ جو کتاب میں پڑھتا ہوں وہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، محنت ہے، اور محنت کے لیے آپ کی فقہ میں یہ مسئلہ ہے کہ جو محنت کر رہا ہے اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے محنتانہ اس کے حوالے کرنا۔ اور مجمع دیکھ کے حضور کبھی مجلس میں نے پڑھی ہی نہیں، یہ میری زندگی کے اصول کے خلاف ہے ناظم صاحب، میں نے مجمع دیکھ کے مجلس نہیں پڑھا، کیونکہ جس جگہ بھی پڑھتا ہوں مجمع بدلتا رہتا ہے۔ ممبئی میں پڑھا مجمع الگ تھا، گجرات میں پڑھا مجمع الگ تھا، بنگلور میں پڑھا مجمع الگ تھا، دلی میں پڑھا مجمع الگ تھا، بھائی اکبر پور میں پڑھا مجمع الگ تھا، اعظم گڑھ میں پڑھا مجمع الگ تھا، مبارک پور میں پڑھا مجمع الگ تھا، ہردوئی میں پڑھا مجمع الگ تھا، مبارک پور میں پڑھا مجمع الگ تھا، لیکن یاد رکھیے ہر جگہ سیدہ وہی تھی، لہذا ملحوظ خاطر سیدہ کی ذات رکھی جائے۔ اور یہاں سے مجلس سنیے، انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو، جس ذات پہ مجھے ذکر کرنا ہے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کم ہے، اس لیے کہ نظر آنے والی مخلوق سے زیادہ نہ نظر آنے والی مخلوق ہے، جسے خدا فرشتوں کی شکل میں مجلس حسین میں بھیجتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے مجلس میں سب اپنی مرضی سے نہیں آتے، جس کے گھر فاطمہ دستک دیتی ہے تو کم سے کم جتنے بیٹھے ہیں وہ مقدر کے دھنی ہے کہ آج سیدہ ان کے دروازے پہ آئی تھی۔ اب یہاں سے فقرہ سن لیجئے، میں نے کتاب کا مطالعہ کیا، 3 کتابوں کا فی الوقت نام لیتا ہوں۔ پہلی کتاب علامہ ہاشم بہرانی کی تفسیر برہان، جتنی باتیں پیش کروں گا حوالے کے ساتھ، تفسیر برہان۔ علامہ حسین بخش جاڑا کی تفسیر انوار النجف، 2 حوالے دے دیے۔ تیسرا حوالہ آیت اللہ علامہ جمعت الحویزی کی تفسیر نور الثقلین۔ 3 تفسیروں کے حوالے کے بعد پہلا فقرہ پڑھنے لگا ہوں اس آیت کے ضمن میں۔ امام سے پوچھا گیا مولا سورہ آل عمران پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا جو سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا میدان محشر میں یہ سورہ اس کے سر پہ سایہ کرے گا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، جو سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا یہ سورہ میدان محشر میں اس کے سر پہ سایہ کرے گا۔ پہلے تو یہ پتہ کیجئے کہ میدان محشر ہے کیا۔ سنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر بندہ اپنے ہی پسینے میں تہن تک ڈوبا ہوا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، دماغ کھول رہا ہوگا۔ اگر ایسے میں کوئی شخص سائے میں نظر آئے تو سمجھ لیجئے گا بسونا والوں وہ وی آئی پی نہیں وی آئی پی ہے، جسے خدا نے سائے میں رکھا ہے، خدا نے سائے میں رکھا ہے۔ اچھا سائے میں رہے گا۔ جب میں نے کتاب کا مطالعہ کیا تو مجھے تاریخ و حدیث میں سائے 3 ملے، 3 سائے ملے۔ بہت غور سے سنیے گا جو مجلس سنتے ہیں، 3 سائے ملے۔ ایک سورہ آل عمران کا سایہ، دوسرے آل عمران کا سایہ، اور تیسرے آل عمران کے علم کا سایہ۔ سنتے چلے جائیے گا، میں مجلس کے ساتھ غداری نہیں کرتا۔ ایک سورہ آل عمران کا سایہ، ایک آل عمران کا سایہ، اور ایک آل عمران کے علم کا سایہ جس کا نام ہے لواء الحمد۔ میرے معبود ساری زندگی سنا علم اٹھانا بدعت ہے، پھر یہ بتا
بتا کہ تو اسی علم کا سایہ محشر میں کیوں پھیلا رہا ہے؟ کیا زمانے کو جواب دے رہا ہوں، دیکھو علم اٹھانا بدعت نہیں بلکہ الہی سنت ہے، الہی سنت ہے۔ اب شیخ مفید نام تو سنا ہوگا آپ نے، یہ وہ عالم ہے جن کو امام نے خط لکھا اور اپنا بھائی لکھا ہے، مرثیہ لکھا ہے ان کی موت پہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو میدان محشر میں لواء الحمد ہے نا، اس کا کمال کیا ہوگا پتا ہے؟ مومن مثال کے طور پہ یہ، منافق یہ یوں ملے ملے کھڑے ہوں گے، مومن کے سر پہ سایہ ہوگا، منافق کے سر پہ دھوپ۔ بھئی یہ شامیانہ جو تنا ہوا ہے، یہ سایہ سب کے سر پہ کر رہا ہے نا، جہاں تک تنا ہے وہاں تک۔ یہ بتائیے کسی کے سر پہ دھوپ تو نہیں ہے؟ میرے معبود یہ کیسا پھرہرے کا سایہ ہے کہ مومن کے سر پہ سایہ، منافق کے سر پہ دھوپ۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ پھر لکھا ہے نعمت اللہ جزائری نے کہ پھر مومن کھڑا ہوگا اس پہ سایہ، پھر منافق کھڑا ہوگا اس کے سر پہ دھوپ۔ میرے معبود یہ چکر کیا ہے؟ مومن کے سر پہ سایہ، منافق کے سر پہ دھوپ۔ توجہ چاہیے مجھے، مومن کے سر پہ سایہ، منافق کے سر پہ دھوپ۔ آواز قدرت آئی 1400 سال بعد تم جو عباس کا علم اٹھاتے ہو اس میں بھی دو کمال ہے، مومن کو جلاتا ہے، منافق کو جلاتا ہے، اس میں بھی دو کمال ہے۔ مومن کو جلاتا ہے، منافق کو جلاتا ہے۔ پہلا فائدہ ہے کہ یہ سورہ اپنے قاری کے سر پہ سایہ کرے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ سن لیجئے، ہر مولوی سے پوچھتے ہیں مولانا کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ رزق میں اضافہ ہو۔ میں کسی بابا کا نسخہ نہیں بتا رہا ہوں، نہ کسی بابا کی کٹیا پہ لکھا ہے۔ جو نسخہ بتا رہا ہوں معصوم کا بتا رہا ہوں۔ معصوم نے فرمایا سورہ آل عمران لکھ کے اپنے پاس رکھ لو، خدا تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی سورہ آل عمران کے صدقے میں آپ کو رزق مل رہا ہے۔ دو فائدے ہو گئے۔ کچھ لوگ حیرت سے سن رہے ہیں، تھوڑی سی حیرت اور بڑھاتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو، سورہ آل عمران لکھ کے زوجہ کے گلے میں ٹانگ دے، خدا اولاد دے دے گا۔ اب بھی حیرت کر رہے ہیں بھائی صاحب، ارے آل عمران بھی اگر آل نہ دے تو ہم آل مانگے کس سے؟ رزق آل عمران، آل عمران، یہ تین فائدے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اب یہاں سے بی بی زینب کا ذکر سنیے جن کے صدقے میں مجلس باقی ہے۔ سنیے، ایک بہت بڑے آیت اللہ آپ کے مذہب میں گزرے ہیں، آیت اللہ اسد حیدر ہاشمی۔ کیا نام ہے؟ آیت اللہ اسد حیدر ہاشمی۔ ان سے ایک شخص نے سوال کیا، آج کے نہیں بہت پرانے آیت اللہ ہے۔ ان سے ایک شخص نے سوال کیا، سرکار غریب سے غریب آدمی جب مجلس کرتا ہے تو تبرک بانٹتا ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کے، ہے نا؟ کبھی کبھی تو غریب کو پتہ ہی نہیں چلتا انتظام کہاں سے ہوا۔ اگر بات سچی ہو تو بول دیجیے گا۔ ہر غریب اپنی حیثیت سے بڑھ کے تبرک بانٹتا ہے۔ سوال اس آیت اللہ سے یہ ہوا کہ یہ بتائیے ہر غریب آدمی حیثیت سے بڑھ کے تبرک بانٹتا ہے، پہلی مجلس جو یزید کے گھر زینب نے کی، اس مجلس کے اندر تبرک کیا بانٹا؟ بھئی سوال تو ہے نا بزرگان، اور بڑا قیمتی سوال ہے کہ کیا بانٹا اس مجلس کے اندر؟ آیت اللہ اسد حیدر ہاشمی نے
تکیے کی ٹیک چھوڑ کے جواب دیا کہ بی بی زینب نے جو پہلی مجلس کی اس مجلس کے تبرک میں مجلسیں بانٹی. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. اپنے اذہان کو فرش ادا پہ لے کے آئیے. زینب نے اس مجلس میں تبرک بانٹا ہے. اب کسی نے خمسہ لے لیا, کسی نے عشرہ لے لیا, کسی نے جلوس لے لیا. مولا سلامت رکھے. آیت اللہ سید حیدر ہاشمی کہتے اس پہلی مجلس میں جناب زینب نے روحوں میں بھی مجلسیں بانٹ دی تھی. کسی نے خمسہ لیا, کسی نے عشرہ لیا. تو بھائی جس نے ایک خمسہ لیا وہ 10 خمسے کیوں کر رہا ہے؟ یہ فیصلہ تو قرآن کا ہے. تم شکریہ ادا کرتے جاؤ, ہم نعمت بڑھاتے جائیں گے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. تو یہ سمجھ لیجیے اگر آپ آج کے دور میں مجلس کر رہے ہیں تو یہ تبرک آپ نے جناب زینب سے لیا. آج آپ کو مرتبہ بتاتا ہوں کہ کیا ہے آپ کا مرتبہ, مجلس حسین کا مرتبہ کیا ہے. کتاب کا نام پھر لیتا ہوں کیونکہ میری عادت ہے بغیر کتاب کے 2 بات بھی مجمع تک نہیں پہنچاتا. کتاب کا نام ہے عزاداری اہل بیت کی نظر میں, بندوں کی نظر میں نہیں. اس لیے کہ ہماری اوقات ہی کیا, جب تک غریب تھے تبرک مانگ کے کھایا, دن پلٹا تو تبرک پہ اعتراض. چچا ہماری حیثیت ہی ہے یہ کہ جب تک غربت میں پلے تبرک مانگ کے کھایا, ادھر دن پھرا ادھر تبرک پہ اعتراض کہ اتنا مہنگا تبرک نہ بانٹیے. ارے بھائی صاحب بٹنے دیجئے, کیونکہ آپ اپنے بیٹے کے ولیمے میں غریب کو تو بلاتے نہیں ہیں. کم سے حسین کے صدقے میں اچھا کھا رہا ہے تو کھانے دیجئے, کیونکہ آپ اپنے بیٹے کے ولیمے میں غریب کے ہاتھ سے پلیٹ چھین سکتے ہیں لیکن مجلس حسین میں کسی کی اوقات نہیں. کسی زندہ باد. بھائی آپ اتنے کم بھی نہیں کہ اتنی آہستگی سے جواب دیں. اور اس دور کی ضرورت ہے یہ نعرے. دور حاضر میں ہم نے نعروں کے ذریعے دشمن کے دل ہلائے. بھئی دور حاضر آپ کی نگاہ میں ہے نا, جب پوری دنیا نے اپنے کلمے کو دفنا دیا تھا اور غیرت کو بیچ کھایا تھا, جب بے غیرت ملک سعودی نے اپنی عورتیں چم کے سامنے بال کھلوا کے, ان فکروں پہ نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے, بال کھلوا کے پیش کیے. اس دور میں بھی مولا رضا کا ملک, کاش توجہ کیا ہوتا, ایک ہی ملک تو ہے ایران, جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا اور زمانے کو بتا رہا تھا یہ نہ سمجھنا کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہے وہ مرد ہے, جو داڑھی کی عزت بچا لے. حقیقی مرد وہ ہے, لمبی داڑھیاں کمال نہیں ہے, اس داڑھی کی عزت بچا لینا کمال ہے. جس زمانے میں ہر ملک نے, کلمہ پڑھنے والے ملک نے نیتن یاہو کو اپنا منہ بولا باپ کہہ دیا تھا, منہ بولا باپ, اس زمانے میں بھی مولا رضا علیہ السلام کے ملک نے زمانے کو بتایا کہ تمہیں 1400 سال سے کبھی بندوں کی پہچان ہی نہیں ہوئی,
یہ ساری خرابی کیوں آئی پتہ ہے بزرگان؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دعائیں دیجئے گا. یاد رکھے زمانہ ٹوپی کو سر پہ رکھ لینے سے وہ ٹوپی نہیں بن جاتی ہے. جوتی کو سر پہ رکھ لینے سے وہ ٹوپی نہیں بن جائے گی. ٹوپی ٹوپی رہے گی، جوتی جوتی رہے گی. سیکھو علی سے، جس نے ہر دشمن اسلام کو اپنی جوتیوں کے نوک پہ رکھا اور زمانے کو بتایا کہ جو سر خدا کے سامنے جھک جائے وہ کسی حاکم کے سامنے نہیں جھکتا ہے. یہ درس کہاں سے ملا؟ سنیے گا اور بہت غور سے سنیے گا. ایک مکالمہ پیش کرنا ہے مجھے بس، اور میں اپنی بات سمیٹ لوں گا. مکالمہ سنیے گا، بڑا قیمتی مکالمہ. قرآن ہے، سورے ہیں، آیات ہیں، اس میں ایک واقعہ ہے. حضرت موسیٰ سے خدا نے کہا موسیٰ مصر جاؤ. موسیٰ نے کہا معبود نہیں جاؤں گا. قرآن ہے، روایت نہیں ہے کہ آپ کہہ دیجئے ضعیف ہے. نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کہ وہاں کے ایک بندے کو میں نے مارا ہے. کتنے بندے کو؟ ہاں، وہ مصر میں مارا تھا نا بھوسے سے جو مر گیا تھا، اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں موسیٰ. وہاں کے ایک بندے کو میں نے مارا ہے. جب تک تو میری پیٹھ مضبوط نہیں کرے گا، مجھے وزیر دے کے، تب تک تو جانے سے رہا. یعنی موسیٰ اس ملک میں جانے سے انکار کر رہے ہیں جہاں کا ایک بندہ مارا. بالکل مجھے یہی خاموشی چاہیے تھی. مولانا شبر صاحب جہاں کا ایک بندہ مارا موسیٰ نے، وہاں موسیٰ جانے سے منع کر رہے. میں تاریخ کے صفحات میں ڈھونڈتا چلا گیا. موسیٰ نے کہا نہیں جاؤں گا معبود جب تک پیٹھ مضبوط نہیں ہو جائے گی. وہاں کے ایک بندے کو میں نے مارا ہے. اور زینب وہاں گئی ہے. بھائی مجلس خاموشی سے نہیں سنی جاتی. زینب وہاں گئی ہے جہاں کے لیے یزید نے جب کہا کہ ہم نے تیرے بھائی کو گھیر کے مار دیا، تو زینب بی بی نے کہا یزید گھونگھٹ سے منہ نکال اور دربار سے باہر نکل. ان آخر حسین لا یترک فی الکوفۃ والشام الا باکن و باکیہ. باہر نکل کے دیکھ، میرے بھائی نے ہر گھر میں رونے والیاں بٹھا دیا ہے. مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو. انا اخل حسین لا یترک فی الکوفۃ والشام الا باکن و باکیہ. باہر نکل اور دروازوں پہ جا کے رک، اندر سے رونے کی آواز آئے گی. میرے بھائی نے ہر گھر کے کم سے کم ایک آدمی مارے ہیں. حسین نے بڑی عظیم جنگ کی تھی. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی حسین کی جنگ پڑھی ہی نہیں. بس اتنا ہی پڑھا کہ امام حسین گئے، زخموں پہ زخم کھایا، گھوڑے سے گرے، شہید ہو گئے. ایک سوال ہے آپ سے، جواب دیجئے گا. جلدی اس مزاج میں شاہد رضوی مجلس پڑھتا نہیں، لیکن آج ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے. علی نے 82 جنگیں لڑی ہیں. کتنی؟ 82 جنگیں. نظر آنے والی مخلوق سے بھی، نہ نظر آنے والی مخلوق سے بھی. جنوں سے علی کی 4 جنگیں ہوئی ہیں کم سے کم، جنگ بیر العلم کے علاوہ. 82 جنگوں میں پن ڈراپ سائلنٹ ہی مجھے چاہیے تھا. 82 جنگوں میں کہیں ایک جگہ دکھا دیجئے کہ خدا نے کہا یا علی بس. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. کسی ایک جگہ ایک سلامات دیں. مسئلہ یہاں پہ تھا صاحب کہ چونکہ ہمارے مذہب میں زیادہ تر لوگ یہی پڑھ کے جاتے ہیں کہ امام حسین میدان کربلا میں گئے، زخم پہ زخم کھایا، گھوڑے سے گرے، شہید کر دیے گئے، سر
نیزے پہ بلند کر دیا گیا، لیکن حسین نے پہلے حجت تمام کی ہے اور 82 جنگیں علی نے لڑی ہے، نظر آنے والی مخلوق سے بھی، نہ نظر آنے والی مخلوق سے بھی۔ لیکن بیٹھے ہوئے سامعین، معزز سامعین، کہیں خدا نے نہیں کہا یا علی بس، اب سوچئے اللہ جانے حسین کیسی جنگ کر رہے تھے کہ خدا نے کہا بس یا حسین بس۔ کیسی جنگ امام حسین کر رہے ہیں۔ اور ایک سوال ہے، چپ بھی رہیں گے تو میں اپنے آپ کو داد دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، اگر مولوی صاحب میں کسی سے کہوں میری مجلس سننے چلو، اس کا مطلب میں اس سے بہتر پڑھتا ہوں۔ اب جملہ کہہ دوں، امام حسین نے میدان کربلا میں کہا عباس اٹھو میری جنگ دیکھو۔ کاش توجہ کیا بھئی، ذہین لوگ بیٹھے، عباس اٹھو میری جنگ دیکھو، اکبر اٹھو میری جنگ دیکھو، یہ کہنا بتا رہا ہے عباس سے اچھی جنگ کر رہے تھے حسین، اکبر سے اچھی جنگ کر رہے تھے حسین، تبھی تو کہا اٹھو اور میری جنگ دیکھو۔ جس کی بہن اکیلے، یہ نوجوان جانتے ہیں ہندی کی ہسٹری اگر پڑھی ہوگی اور ہندوستان کی، تو مولانا تب تک بادشاہ جیتا ہوا گھوشت نہیں کیا جاتا جب تک دارالامارہ پہ حملہ کرنے والے کا جھنڈا نہ لگ جائے۔ جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ حسین نے جنگ جیتی تھی لیکن ابھی جیت گھوشت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ دارالامارہ پہ علم لہرانا باقی تھا۔ وہ زینب کا کمال تھا، دو دارالامارہ پہ زینب نے علم لہرایا، پہلے کوفے میں لہرایا، پھر شام۔ مولا سلامت، پہلے کوفے میں لہرایا، پھر شام میں لہرایا۔ اور ایک مغالطہ اور دور کر لیجئے، یہ جو منبر سے پڑھا جاتا ہے امام حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی۔ بھئی یہ چیز میری اگر شہنشاہ بھائی کے پاس ہے میں مانگوں گا تھوڑی، میں تو طلب کروں گا کیونکہ اس کا حاکم میں ہوں۔ حسین ہے کائنات کا حاکم، حسین نے مہلت مانگی نہیں تھی۔ اسی بات کو زینب بی بی نے یزید کے دربار میں واضح کیا کہ یا یزید ام حلاتم لیلتن واحدہ للتوبہ، میں نے تجھے 1 رات کی مہلت توبے کے لیے دی تھی، اسی لیے تو حر میری طرف چلا آیا۔ وضاحتیں دیکھیں ذرا سا، کس اعتبار سے کیے؟ ام حلاتم، مہلت دی، لیلتن واحدہ للتوبہ، 1 رات کی جو مہلت تھی وہ توبہ کے لیے تھی، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کریم نے کریمی نہیں دکھائی۔ کریم نے کریمی، یہ سخی نہیں، یہ کریم ہے، کریمی نہیں دکھائی۔ دربار یزید کا تھا، بیٹی علی کی تھی۔ ہمیشہ دربار اپنی جگہ پہ رہتا ہے، قیدی لرزتا ہے۔ پہلی بار سنی ہو کہ محمد طیب گیلانی لکھتا ہے کہ جب زینب دربار میں گئی، دربار لرز رہا تھا، قیدی کھڑا، سجاد کھڑے تھے، دربار لرز رہا تھا۔ یہ کمال ہے جناب زینب، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر ہوا کیا؟ ذہین لوگ نقطہ نکال سکتے ہیں تو نکالے۔ بی بی زینب نے بایاں پیر دربار میں داخل کیا۔ پڑھے لکھے لوگ بھی نہ بولیں گے اس فکر میں۔ بایاں پیر بھائی دربار میں داخل کیا۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، مولا سلامت رکھے، اس توجہ کو سلام ہے۔ اس لیے کہ شاہد رضوی ہمیشہ کہتا ہے مولی صاحب مجمع میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جملہ بولنے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، جیسے ان میں سے کچھ لوگ، بالکل صاف صاف بات کرتا ہوں،
ایک مولانا شبر صاحب وہ طبقہ ہے جو جملہ بولنے کے بعد پہنچتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ. تیسرا طبقہ بتاؤں، یوں دیکھتا رہتا ہے برابر والے کو، چاچا جی بولے تو بولو. اور چوتھا طبقہ الہ آباد والوں اس سے بھی ڈھیٹ ہے، وہ تب بھی نہیں بولتا، تبرک کھانے کے بعد خلال کرتے ہوئے کہتا اچھی پڑھی. کوشش کیجئے آپ پہلے طبقے میں سے رہیے، کیونکہ آپ کے ہاں اشارہ سمجھا جاتا ہے. بی بی نے بایاں پیر دربار میں داخل کیا. ایک بار جا کے توضیح المسائل پڑھیے گا. بی بی نے بایاں پیر دربار میں داخل کیا. اے میرے معبود کیوں؟ کیا خود ان کے گھرانے سے پوچھو تو مسئلہ یہ لکھا ہے مسجد میں جاؤ تو دایاں پیر. بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. مسجد میں جاؤ تو دایاں پیر، بارگاہ میں جاؤ تو دایاں پیر، گھر میں جاؤ تو دایاں پیر، لیکن بیت الخلا جاؤ تو بایاں پیر. بی بی نے بایاں پیر دربار میں داخل کر کے بتایا یاد رکھو جہاں حسین کے دشمن ہیں خباثتیں وہی ہیں، خباثتیں وہی ہیں، نجاستیں وہی ہیں، غلاظتیں وہی ہیں. پھر بی بی دربار میں بایاں پیر داخل کرتے ہی کہتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بی بی یہ فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیے میں مولا علی کے فضائل پڑھ کے داد ڈھیر ساری لے سکتا ہوں، لیکن میں یہی پڑھوں گا. اپنے معیار سے اتر کے شاہد گفتگو نہیں کرے گا، یہ یاد رکھیے گا، یہی پڑھوں گا. بی بی اعوذ باللہ کیوں پڑھا؟ بی بی نے مسکرا کے جواب دیا میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں اصل شیطان کون ہے. بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ اصل شیطان کون ہے. شیطان وہ نہیں جو دکھائی نہ دے، کچھ شیطان وہ ہے. یاد رکھیے شیطان اپنے مولوی صاحب کوالٹی سے ہی تو پہچانا جاتا ہے نا، صفت سے. شیطان کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ صفت سے پہچانا جائے. تو میں نے 4 خصلتیں شیطان کی پڑھی. شیطان فتنہ پرور ہے. اب مجھے داد نہ بھی دیجیے چلے گا، میں نے اپنے حصے کی لے لی. سنیے گا، شیطان فتنہ پرور ہے. اب سماج میں اگر آپ کو کوئی فتنہ پرور دکھائی دے سمجھ لیجئے گا شیطان ہے. انسان کی شکل میں دکھتا ہے. شیطان کی دوسری صفت حسد کرتا ہے. اگر آپ کو شیعہ سماج میں کوئی حاسد دکھائی دے، میں غیروں کی بات نہیں کرتا کیونکہ ہماری قوم اس وقت اپنے دکھ میں اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کے سکھ سے. کسی نے بہت اچھا تبرک بانٹ دیا، کہاں سے بانٹا، کدھر سے لایا؟ بھائی تمہاری حیثیت نہیں ہے نہ بانٹو. کہیں قید تو ہے نہیں کہ نظر میں نرالا کی مٹھائی ہی آئے گی یا قادر بخش کے پیڑے ہی بانٹے جائیں. بھائی جو جتنا عشق کرے گا اتنا لٹائے گا. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عشق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جس کا جتنا عشق اتنا لٹاتا ہے. اب یہ الگ مسئلہ ہے. بھائی 4 دوست ہوتے ہیں، ایک دوست کے مرنے پہ کوئی 800 کلومیٹر جا کے جنازے میں شرکت کرتا ہے اور کوئی 16 میٹر دور رہ کے نہیں کر پاتا. پتہ تو عشق کا چلے گا تب جب جنازے میں ہو. نہیں تاریخ کے اعتبار سے آپ پہنچے ہی نہیں. پتہ تو عشق کا تب چلے گا جب عاشق جنازے میں ہو. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، لائق سلام ہے آپ. پتہ تو تب چلے گا جب عاشق جنازے میں ہو. اب مجھے جملہ کہہ لینے دیجئے، زبان کی نوک تک آ گیا ہے جملہ. پتہ تو تب چلے گا جب عاشق جنازے میں ہو. اب رسول کے وہ عاشق کیسے جنہوں نے جنازے رسول چھوڑ دیا.
پتا تو تبھی چلے گا نا بزرگا. پیر رکھا, رکھنے کے بعد بتایا دیکھو شیطان صرف غائب نہیں ہے, کچھ شیطان حاضر بھی ہے. جیسے ہی بی بی نے پیر رکھا نا, سنیے گا اب یہاں سے میں آپ سے نہیں کہوں گا, توجہ کیجیے. بی بی نے پیر رکھا, 13 فٹ اونچے تخت پہ نیچ یزید بیٹھا. اس داد کو سلام ہے حضور. ہاں مجھے پتا ہے دوپہر پھر کھانے کے بعد ٹینٹ کے نیچے کی مجلس, حالات کچھ اچھے ہیں نہیں, لیکن میں پورے زور کے ساتھ پڑھوں گا. 13 فٹ اونچے تخت پہ نیچ یزید بیٹھا تھا کہ نیچے سے نیچوں نے نیچ سے پوچھا. میرا خطابت کا مزاج یہی ہے صاحب. 13 فٹ اونچے تخت پہ نیچ یزید بیٹھا تھا کہ نیچے سے نیچوں نے نیچ سے پوچھا کون ہے. سلام ہے اس توجہ کو. کون ہے؟ نیچ یزید نیچے جھکا, نیچوں سے کہا. نیچ یزید نیچے جھکا, نیچوں سے کہا. باغی کی بہن قیدت جیسے ہی زینب نے یہ جملہ سنا, کہا یا یزید مہلن مہلا ولا تدش چہلا. یا احمد, یزید کی طرف دیکھ کے کہا پاگل چپ رہے. ہائے ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے نوجوانوں, 4 دشمن کھڑے ہو, زبان تالو سے چمک جاتی ہے, اور عباس کی بہن. اسی لیے تو محمد طیب گیلانی نے ایک جملہ لکھا ہے, وہ جملہ سن لو. لکھتا ہے کہ جب بی بی زینب دربار میں داخل ہوئی نا, ایسا لگ رہا تھا سینکڑوں عباس زینب میں سمٹ کے آ گئے. سینکڑوں عباس زینب میں سمٹ کے آ گئے. وہ جلال, وہ روب, وہ دبدبا, وہ تمکنت, کہیں سے کوئی خوف نہیں. داخل ہوئی, کہا یا یزید مہلن مہلا. کیا ترجمہ کروں اس لفظ کا؟ مہلن مہلا ولا تتج جلا. یزید ہمارے سامنے اڑنے کی کوشش نہ کر. بی بی زینب میں مجمع کے سامنے آنکھ بند کر کے غازی کے علم کو پکڑ کے یہ فقرہ سنا رہا ہوں, سن لیجئے گا. اے یزید ہمارے سامنے اڑنے کی کوشش نہ کر, سارے خاندان کا پر لے کے بھی اڑے گا تو میری جوتی کے تسمے تک نہیں آئے گا. سارے خانوادے کے پر لے کے بھی اڑے گا تو میری جوتی کے تسمے تک نہیں آ سکتا. آگے بی بی نے جملہ کہا یبنت طلقا, اے طلاق شدہ. بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. اے طلاق شدہ, اس سلوات بھیجے محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد. کیا کبھی بھی نہیں یبنت طلقا, اے طلاق شدہ. میں یہ نہیں ترجمہ کرتا ہے آزاد کردہ. ایک صلوات بھیجے محمد. میں یہ ترجمہ بالکل نہیں کرتا کہ اے آزاد کردہ. یبنت طلقا کا میں ترجمہ کرتا ہوں اے طلاق شدہ. اور اہل بیت جسے طلاق دیتے اسے دوبارہ جگہ نہیں دیتے. بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. اہل بیت طلاق دیتے دوبارہ جگہ نہیں دیتے. دیکھا نہیں علی نے دنیا کو 3 بار طلاق دیا. علی کے کسی بیٹے نے دنیا کو قبول نہیں کیا. کسی بیٹے نے طلاق دیا تھا علی نے, ٹھکرایا ہر بیٹے نے. امام حسن فقیر شام کے دربار میں گئے تو فقیر شام نے اعلان کیا
جتنا سارے شام کو دیا ہے اتنا اکیلے حسن کو دو، خراج حسن کو دو۔ امام حسن مسکراتے رہے، قدموں میں دولت کی ڈھیر لگ گئی۔ جب کھڑے ہوئے نا، ایک چاہنے والا تھا، ماننے والا، اس نے امام کی جوتی سیدھی کر دی۔ امام نے کہا سارا تو رکھ لے، کیونکہ فقیر شام نے دیتے ہوئے کہا تھا میں کون ہوں پتہ ہے، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ حسین مولا نے اسے دیتے ہوئے کہا سن، میں خدیجہ کا نواسا ہوں۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دو چار جملے نصیحت کے بھی تو پڑھوں گا۔ ہاں، اہل بیت کے چاہنے والے کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ کنجوسی کہاں پتہ چلتی ہے پتہ ہے؟ آپ جاتے ویگن آر خریدنے ہیں اور خریدتے ہونڈا سٹی ہے، یہاں نہیں پتہ چلے گی آپ کنجوس ہیں یا سخی۔ کوئی انجمن آئی چندہ لینے، لاکھوں کا مکان بلکہ کروڑوں کا، چندے میں دیا 100 روپیہ اور کہتے کہ حالات بہت خراب ہیں۔ بھائی صاحب، انجمن کا سیکریٹری نہیں دیکھ رہا لیکن حسین دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اس کا بیٹا ہے جس کی ذوالفقار نسلیں جھانک لیتی ہے۔ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیجئے، حسین کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز نہ کیجیے، اور یہ نہ کہیے کہ فلاں کیوں خرچ کر رہا ہے، بلکہ جو خرچ کر رہا ہے اسے دعا دیجیے۔ آیت اللہ مراشی نجفی نے ایک بار مسجد بنوانے کا اعلان کیا تو کچھ غریب آئے، کہنے لگے سرکار ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ آیت اللہ مراشی نجفی مسکرا کے کہتے تمہارے پاس دعا بھی نہیں ہے؟ دعا تو دے سکتے ہیں۔ اگر بزرگان آپ کا بچہ مجلس حسین میں خرچ کر رہا ہے، اسے کلیجے سے لگا کے دعا دیجئے اور 2 رکعت شکرانہ پڑھیے کہ آپ کا بیٹا فلم خانوں کی طرف نہیں گیا، عزا خانوں کی طرف آیا، عزا خانوں کی طرف۔ دیکھیے میں بہت دیر گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ شب میں میرا خمسہ چل رہا ہے، یہاں پہ مجھے جتنی گفتگو کرنی تھی میں نے اتنی دیر کر لیا ہے۔ 5-7 منٹ آپ اور سن لیجئے۔ ایک مرتبہ 13 فٹ اونچے تخت پہ بیٹھے ہوئے نیچ نے نیچوں سے کہا قیدی کی بہن ہے، باغی کی بہن ہے، قیدک ہے۔ بس بی بی نے فوراً کہا یا یزید محلن محلا ولا تطع جہلا، یا احمق، اے پاگل، اے پاگل۔ بھائی جملے کی نزاکت نہیں پہچان رہے، خدا نہ خواستہ حضور میری طبیعت خراب ہو جائے، سارا بسونا ہے مولانا اس ڈاکٹر کو دکھائیے، اس کو دکھائیے، اس کو دکھائیے، اور چلتے ہوئے حضور نے کہہ دیا مولانا جس ڈاکٹر کا نام لیا ہے نا وہ 10 منٹ کے لیے پاگل ہو جاتا ہے، یہ بتائیے میں دکھاؤں گا نہیں دکھاؤں گا؟ تو کسی کی شخصیت کو اگر خراب کرنا ہو اس کے دماغ پہ حملہ کرو۔ بی بی زینب نے 63 ملک کے حاکم کو پاگل گھوشت کر دیا۔ اب اس کا بنایا ہوا سارا قانون خارج۔ پہچانا آپ نے کیا کیا ہے جناب زینب نے ایک لمحے میں؟ یزید اپنے آپ کو رسول کا نائب سمجھ رہا تھا، تبھی تو حسین کو باقی کہہ رہا تھا، نائب سمجھ رہا تھا۔ بی بی زینب نے ایک حملہ کیا، کہاں؟ دماغ پہ، کیونکہ کسی کی شخصیت خراب کرنی ہو تو دماغ پہ حملہ کرو۔ 63 ملک اس وقت کے بنتے ہیں جس وقت یزید حاکم تھا، اس وقت کے 63 ملک، 63 ملک کے حاکم کو زینب نے ایک جملے میں نیست و نابود کر دیا اور بتا دیا اس کا ہر قانون باطل ہے۔ اس کے بعد بی بی نے کہا او جاہل، بیٹھا تھا کیا کہہ کے نائب رسول، اور بی بی کہہ رہی ہے جاہل۔ اس لفظ نے بتا دیا کہ تو رسول کا نائب نہیں ہے۔ اب سنیے، یا احمد کہنے کے بعد بی بی نے ٹھنڈی سانس لی
اور مدینے کی طرف دیکھا. اس سے خوبصورت تبرہ ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں ہو سکتا. کیا خوبصورت تبرہ ہے سنیے گا. کیا کہا؟ مدینے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا نانا میں نے بدلہ لے لیا. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. نانا میں نے بدلہ. کل رسول کے دماغ پہ حملہ ہوا تھا. بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. نوجوانوں اگر نہیں پہنچے تو کتاب کا نام نوٹ کرو. مقتل شیخ صدوق میں 2 مصرے لکھے ہوئے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ علی اصغر کے گلے پہ جو تیر لگا تھا وہ چلا کربلا میں تھا, آیا ثقیفہ سے تھا. تھوڑی دیر آنکھوں کے فرات پہ قابو رکھیے. میں خود اگرچہ فضائل میں آنسو آ جانا مجلس کی میرا, مگر سنیے 2 جملے مجھے سنا لینے اور اس کے بعد انشاءاللہ ربط مسائل. دماغ پہ حملہ کیا اور کہا نانا تیرا بدلہ لے لیا. اس کا مطلب یزید کا پچھلی حکومتوں سے کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے. آپ کی زبان میں کہہ دوں, یزید آزاد امیدوار نہیں تھا, پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں بھیا اگر کوئی عاشور کے دن شہنشاہ بھائی 2 دیگ کھچڑا بانٹ دے تو اسے شیعہ نہ مان لیجئے گا. اس لیے کہ حسین کو صحیح کہنے کے لیے بہت سو کو غلط کہنا پڑتا ہے. حسین کو صحیح کہنے کے لیے بہت سو کو غلط کہنا پڑے گا. پہلے تلاش کیجئے کہ حسین کے خلاف سازشیں کس نے کی, کربلا کہاں لکھی گئی, کس کس نے اس تحریر پہ سائن کیا, اور کس کے بیٹے کو کس کے بیٹے نے وہ خط دکھایا. یہ سب جاننا آپ کی ذمہ داری. اگر یہ نہیں جانتے تو آپ نے کیا مجلس سنی. تار سے تار جوڑیے تاکہ کچھ بات واضح ہو سکے. اب بی بی جب اندر گئی, اندر جانے کے بعد بی بی نے سر اٹھایا ہوا تھا. یزید نے کہا تمہارے گھر کو دربار میں آنے کے آداب نہیں معلوم. بس تاریخ کا جملہ یہ ہے زینب لا تنکس راسہا الا للہ رب العالمین. زینب وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتی, کسی کے سامنے. یہ زینب کی شان ہے. آج 1400 سال بعد زینب کے چاہنے والے جب نہیں جھکا رہے تو زینب کیا جھکائیں گی. بس آخری فقرہ سنیں اور یہاں سے انشاءاللہ ربط مسائل دینے لگا. بہت قیامت کا فقرہ ہے. بی بی نے کہا یزید تو تعارف کروائے گا یا میں کرواؤں؟ صرف 2 جملے سناؤں گا کیونکہ کوئی بھی نیا آئے تعارف تو چاہتا ہے نا. تو تعارف کروائے گا یا میں کرواؤں؟ سارا الہ آباد اس فقرے کو سنے. پھر زینب بی بی نے سر کو جھٹک کے کہا تو کیا تعارف کروائے گا؟ کبھی شراب نے بھی کوثر کو پہچانوایا ہے؟ اللہ عظمت ہو لے, اللہ عظمت ہو لے. سارے مل کے دیکھیے حضرات, یا تو نعرے کی چھٹی لے لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں, نہیں لگائیے. اور اگر لگائیے تو علی کے شایان شان. یہ کیا ہے 20 آدمی جواب دے رہے ہیں, 20 اکڑے بیٹھے ہوئے ہیں, 20 سر جھکائے بیٹھے ہوئے. یار شکر ادا کرو, شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہے. چلیے سن ہی لیجیے, دیکھیے آپ کو لگے گا تانا بھی سلیقے سے دیتا ہوں. حضور شیخ سعدی نے یہ حکایت لکھی ہے کہ ایک دھوبی کو لال ملا. شبر صاحب ملا کسے تھا؟ دھوبی کو. ملنا چاہیے تھا جوہری کو, ملا کسے؟ دھوبی کو. اب غریب دھوبی تھا حضور, پہچانتا تو تھا نہیں.
گدھے کی پیٹھ سے کپڑا نکالا، لال کو کپڑے میں باندھا، گدھے کی گردن میں باندھ دیا۔ اچھا سالوں ایسے ہی چلتا رہا، برسوں۔ کئی برس کے بعد بیمار پڑا، اچانک خیال آیا کہ یار اب تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، وہ چمکتی ہوئی چیز ملی ہے اسے بیچ دیتا۔ اب چمکتی ہوئی چیز کو لوگوں سے کہنے لگا، چمکتی ہوئی چیز، کہ دیکھو ایسی چیزیں تو جوہری محلے میں جاؤ۔ اب وہ جوہری محلے میں گیا، ایک جوہری کے گھر کو دستک دیا، کیا بات ہے؟ کہ بھائی مجھے ایک چمکتی ہوئی چیز ملی ہے، کئی دن سے بھوکا ہوں، خرید لو، کچھ پیسہ دے دو۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ دوڑ کے گیا، گدھے کی گردن سے کپڑا کھولا، اس میں سے لال نکالا، لے کے آیا، ہتھیلی پہ رکھا، کہا یہ ہے۔ اب جوہری تھا، وہ تو دور سے دیکھ کے ہی پہچان گیا، دور سے دیکھ کے ہی پہچان گیا۔ انہوں نے کہا لا لا لا، جلدی سے اپنی ہتھیلی پہ رکھا، الٹا پلٹا سیدھا کیا، اندر ہی اندر کہنے لگا اصلی ہے، اصلی ہے۔ دھوبی نے کہا بھائی کتنا دے دو گے؟ تو سمجھ گیا کہ چونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، قدرداں ہی نہیں ہے، سادی لکھتے ہیں کہ جوہری نے کہا 2 روپے دے دوں گا۔ سنیے گا توجہ سے، جیسے ہی 2 روپے کا نام آیا، لال راکھ بن گیا، اور راکھ سے آواز آئی، ارے وہ دھوبی تھا، تو جوہری تھا۔ بھائی پہنچے یا نہیں پہنچے؟ وہ دھوبی تھا، تو جوہری تھا۔ جملہ کہہ دو، ارے وہ دشمن علی ہے، تم تو چاہنے والے ہو۔ تم تو قدر کرو کہ تمہیں کیا ملا ہے، تمہیں ملا کیا ہے۔ بس فقرہ سن لیجئے، آخری فقرہ ہے۔ کیا کہا؟ کبھی شراب نے بھی کوثر کا تعارف کروایا ہے۔ اگلا فقرہ آپ کے حوالے جیسے چاہے سنیں۔ کبھی شراب نے بھی کوثر کا تعارف کروایا ہے، جاگ کے سنیے گا، کبھی شراب نے بھی کوثر کا تعارف کروایا ہے، پھر بھی سر کو چھٹک کے کہتی ہے، کبھی حرام نے بھی حلال میں جنوایا ہے۔ اگر یہ لگا دیتی نا حرام میں تو لفظ محدود ہو جاتا۔ بی بی نے لفظ حرام مطلق استعمال کیا اور زمانے کو بتایا حرام کبھی حلال کے پہچان کا ذریعہ نہیں بنتا۔ بس سمٹ گئی بات۔ جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ کہا، کوہنی چلی۔ کون ہے؟ نیچ نے تو کہا تھا قیدی ہے، باغی کی بہن ہے، یہ ڈانٹ رہی ہے، وہ چپ ہے۔ توجہ توجہ توجہ، چھوٹے مجمع میں زینب نے نہیں ڈانٹا ہے، 700 کرسی نشین، ہر کرسی کے دائیں بائیں 2 چمچے، 700 کرسی نشین، ہر کرسی کے دائیں بائیں 2، تو چمچے کتنے ہوئے؟ 1400 نا۔ غلطی تو نہیں جوڑ لیا میں نے، اور غلط تو نہیں جوڑا، 1400۔ اس کا مطلب بسونا والوں یاد رکھنا، ہر دور میں چمچوں کی تعداد زیادہ رہی ہے۔ اور وہ میرا ہی جملہ ہے جسے لوگ دہرا رہے ہیں۔ 9 سال پہلے میں نے پڑھا تھا کہ چمچوں سے ساودھان، اس لیے کہ چمچوں کا پیالوں سے تبھی تک رشتہ رہتا ہے جب تک پیالہ بھرا ہوا ہو۔ ادھر پیالہ خالی، ادھر چمچوں کا رشتہ ٹوٹا۔ کون ہے؟ یہ تو کہہ رہا تھا باغی کی بہن ہے، قیدن ہے۔ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ قیدی وہ نہیں، یہ ہے۔ بھئی آخری جملہ ہے، اس کے بعد سب نے کہا اب تک جو بھی ہمیں بتایا گیا جھوٹ جھوٹ۔ پوری مجلس ایک طرف رکھ دیجئے گا، یہ فقرہ ایک طرف رکھ دیجئے گا، اب تک جو بھی ہمیں بتایا گیا جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اس لیے کہ یہ ڈانٹ رہی ہے، وہ سن رہا ہے، پتہ چل گیا تخت پہ جھوٹا بیٹھا ہے۔ شبر صاحب 1 منٹ سے جاگئے، چھت پہ جھوٹا بیٹھا ہے، جھوٹا بیٹھا ہے، جھوٹا بیٹھا ہے۔ جب سارے دربار نے یزید کو جھوٹا کہہ دیا، بی بی نے جنت البقیع کا رخ کیا، کہا ماں تیرا بدلہ بھی لے لیا، کل تجھے دربار میں جھٹلایا گیا۔ صلوات بھیج دے محمد۔
مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اس لیے کہ تقریباً 1 گھنٹے گفتگو کر گیا، اب وہ پڑھنے لگا ہوں کہ چاہے جتنے علم کے دریا بہا دیے جائیں، جب تک 2 آنسو نہ بہے جنت البقیع سے آنے والی راضی نہیں ہوگی۔ اور یہی کہوں گا، خدا کے لیے میری طرف دیکھیں، وہ انتظامیہ کے معاملات ہیں، انہیں رہنے دیں، چند جملے تو سن لیں مسائل کے۔ بہت دور سے آتی ہے فاطمہ، آپ شامیانے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن فاطمہ سکینہ کو لے کے، علامہ حسین بخش جاڑا کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سکینہ دور میں بیٹھ کے بابا بابا کہہ کے رونے میں کوئی کمی نہیں، اس لیے کہ یہ رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے امام حسین کے مسائل پڑھنے کی۔ آپ بتائیں، حسین کے مسائل اتنے چھوٹے ہیں کہ اسے پڑھ کے سنایا جائے؟ انتظار کیجئے، آخری امام آئے، ان سے پوچھئے گا مولا آپ کے جد پہ کتنے مسائل ٹوٹے۔ نوجوانوں، آپ کے لیے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، بزرگان دوسرا جملہ آپ کے لیے۔ ہر سپاہی کو لڑنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، 2 چیزوں کی۔ سپاہی لڑ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پاس 2 چیزیں نہ ہوں، ایک آنکھوں میں نور، دوسرے کمر میں زور۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، ایک آنکھوں میں نور، دوسرے کمر میں زور۔ میری طرف دیکھیے گا، ایک آنکھوں میں نور، دوسرے کمر میں زور، ایک آنکھوں میں نور، دوسرے کمر میں زور۔ ہائے حسین کی قسمت، آنکھوں کا نور اکبر نے چھین لیا اور کمر کا زور عباس لے گئے۔ رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا، اس کے باوجود حسین اصغر کے لاشے کو لے گیا۔ کس جگر کا حامل ہے حسین؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اکبر کی شہادت کے بعد کوئی باپ لڑ سکتا ہے؟ اکبر کی شہادت پہ جملہ کیا ہے پتہ ہے؟ لکھا ہے کہ جب اکبر کے لاشے کے قریب گئے، حافظ کفایت حسین صاحب بھی بیان کرتے تھے، قریب گئے، کہا معبود بیٹا سمجھ کے دے، شہید سمجھ کے پیشانی کا ایک بوسہ لے لو۔ قربانی ہلکی نہ رہ جائے، الفاظ سننا۔ کیا کہا؟ معبود بیٹا سمجھ کے دے، شہید سمجھ کے ایک بوسہ لے لو، حسین اجازت ہے تمہیں۔ حافظ کفایت حسین صاحب فرماتے ہیں جب حسین بوسہ لینے کے لیے جھکے، داڑھی کا ایک بھی بال سفید نہ تھا، اور جب بوسہ لے کے اٹھے تو ایک بھی بال سیاہ نہ تھا۔ اس کیفیت میں حسین نے کربلا میں زندگی گزاری۔ اب آئیے چند جملے اور ایک سوال ہے میرا، میری طرف دیکھیے گا، سوال سمجھ جائیں گے نوجوانوں، اور اگر اس میں شورا ہو تو وہ اسے شعر میں ضرور ڈالیں گے۔ یہ بہت نوکیلی چیز ہے نا؟ نوکیلی چیز پہ کبھی کوئی چیز رکتی ہے؟ مسائل سمجھا کے پڑھ رہا ہوں، سمجھ لینا، گھر تک روتے ہوئے جانا۔ کبھی نوکیلی چیز پہ آگے والوں کوئی چیز رکتی ہے، پیچھے والوں کوئی چیز رکتی ہے، میری ماں بہنوں کبھی نوکیلی چیز پہ کوئی چیز نہیں رکتی۔ پھر سوچو نا، اللہ جانے حسین کے سر میں نیزہ کتنا گھسایا گیا۔ العظمت للہ، حسین کے سر میں نیزہ کتنا گھسایا گیا کہ امام سجاد کہتے ہیں کبھی کوئی نیزے کو لے کے دوڑتا تھا، کبھی گھوڑے پہ بیٹھ جاتا تھا،
نیزے سے کبھی سر گرتا تھا نا تو گھڑ سوار اتر کے نہیں اٹھاتا تھا، دور سے پھر نیزہ۔ اللہ سمجھ، بہت عظیم مصائب ہیں امام حسین کے۔ امام سجاد، کسی عالم سے پوچھنا وہ 10 ظلم جو امام سجاد نے بیان کیے، مجلس میں نہیں، تنہائی میں بیٹھ کے پوچھنا وہ ہے کیا۔ میں مائک سے ہٹ کے سنا رہا ہوں، ان میں کا ایک، یہ غازی کالم میرے ہاتھ میں، قہر گر جائے اگر میں نہ پڑھوں۔ امام سجاد کہتے میرے بابا کے سر پہ نہ جانے راستے میں کتنی جگہ نیزہ مارا، اور جب نیزہ مارتے ہوئے زینب دیتی تھی آواز دیتی تھی اماں۔ اللہ سمت للہ۔ مسائل میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، چند جملے سنانا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال میرا ہے، نوکیلی چیز پہ کوئی چیز نہیں اٹھتی، پھر سوچو نیزے کو سر میں کتنا داخل کیا گیا کہ نیزے کو لے کے چلے بھی دوڑے بھی۔ کبھی اگر نیزے سے سر گرا تو جھک کے نہیں اٹھایا گیا، یا نیزہ مارا گیا یا اتر کے سر پہ تازیانہ مارا گیا۔ یہ امام سجاد کی روایت میں موجود ہے۔ میں راویوں کی روایت نہیں پڑھتا، جاؤ دمت الساکبہ میں دیکھو، مولا باقر سے پوچھا گیا، مولا حمید بن مسلم تو راوی ہے نا، یہ تو امام کے پوتے ہیں نا، سید سجاد کے بیٹے ہیں نا، پوچھا گیا یہ مسائب تمہیں گھر جا کے رونے کے لیے دے رہا ہوں، مولا باقر آپ کے دادا کے بدن پہ کتنے زخم تھے؟ کیا دیکھ اسلحے طے کر پھر پوچھ، نہیں سمجھے آپ، اسلحہ طے کر پھر پوچھ۔ اور مولا باقر نے ایک سانس کھینچ کے کہا 360 نیزوں کے زخم تھے، 360، سن لیا آپ نے، نیزوں کے زخم تھے۔ الہ آباد والوں تمہیں چیخ مار کے رونا نہیں آیا، 360 نیزوں کے زخم تھے۔ اکبر کو ایک نیزہ لگا، اتنا روتے ہو جسے فاطمہ نے چکیا پیس کے پالا۔ سنیے، آخری منزل آ گئی، روتے رہے روتے رہے۔ ایک جملہ صرف سن لیں، جملہ سن لیں، چہلم کے عنوان سے یہ مجلس ہے نا، تو اگر 2 جملے بی بی سکینہ کے مصائب کے نہ پڑھوں نا تو ایسا لگتا ہے حضرت عباس خفا ہو گئے۔ یہ مصائب آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں جن کی گود میں بچیاں پلی ہیں۔ میری ماں بہنوں اگر بچیوں کو لے کے آئی ہو ان کی طرف دیکھنا اور یہ فقرہ سننا۔ ایک مقام وہ آیا جہاں زجر ابن قیس اور شمر تازیانہ لے کے آیا اور سجاد کو مارنے لگا۔ سجاد نے رو کے کہا میرے بابا کا سر جس نیزے پہ تھا وہ رک گیا؟ کہا ہاں۔ سجاد نے کہا چلو سکینہ کہیں چھوٹ گئی۔ یار اس سے زیادہ مقدر کی بات کیا ہوگی؟ سکینہ نے بابا سے 2 ملاقاتیں کی ہے شہادت کے بعد۔ پہلی ملاقات کی تو بدن ملا، سر نہیں ملا۔ دوسری ملاقات زندان میں کی ہے، اس جگہ سر ملا ہے، بدن نہیں۔ واپس آئے، میں اسے سارا نہیں پڑھوں گا، مولانا شبر آپ جانتے ہیں بہت طویل مسائل ہے۔ واپس آئے، کیا دیکھا؟ سکینہ ایک جگہ، چھوٹی بچیوں کے لاڈ جانتے ہو نا، الگ ہی ہوتے ہیں میرے کھڑے ہوئے دوستوں، الگ ہی لاڈ ہوتے ہیں چھوٹی بچیوں کے، بیٹیوں کے۔ سکینہ کو دیکھا گھٹنوں میں سر دے کے رو رہی، قریب آئے، رو کے سجاد نے کہا بہن چلیے نا۔
میری ماں بہنوں اگر 4 سال کی بیٹیاں گود میں ہونا تو ان کے تلووں کو چھو کے دیکھنا، وہ تمہارے رخساروں سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ سکینہ چلو نا، سکینہ نے سر اٹھا کے ایک جملہ کہا، بھیا جب تک طاقت تھی چلی نا۔ سنیے گا مظلومیت کیا تھی، کیوں بیٹھی تھی؟ کہنے لگی بھیا ننگے پیر چل کے پیروں میں چھالے پڑ گئے اور چھالوں میں کانٹے چل گئے۔ بس فقرہ سنیے، امام حسین کے مصائب کے 2 جملے پڑھ دیتا ہوں، سرکار وفا کے نہیں پڑھ پاؤں گا، میرے سینے میں قوت نہیں ہے۔ بس جب سکینہ نہیں چل پائی نا، شمر اور زجر نے تازیانہ سجاد کو مارا، شمر نے زنجیر پکڑ کے کھینچا، سجاد گرتے گرتے بچے، اتنے میں پیچھے سے سکینہ نے آواز دی، بہن ہے نا؟ کہتی ہے نہ مار، میں آ رہی ہوں۔ نہیں بیٹیاں پالنے والوں اب یہ دیکھنا میری طرف، نہ مار میں آ رہی ہوں۔ اب جو پلٹ کے سب نے دیکھا، کیا دیکھا؟ سکینہ کون ہو؟ اور آواز دیتی ہے، بابا اسی بیٹے کی بیٹی کے لیے اپنا سینہ پیش کرتے تھے نا، آج وہی بیٹی گرم ریت پر خود کو گولی ہو۔ بس سمٹ گئی بات، آخری فقرہ پڑھنے لگا ہوں، اسی پہ تبرکات برآمد ہو جائیں گے۔ آخری فقرہ ہے، سارے مسائل میں نے چھوڑ دیے۔ فقرہ لکھا کہاں ہے جوانوں پتہ ہے؟ کتاب کا نام ہے انوار خمسہ، اس میں یہ جملہ لکھا ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ کی قسم، امام حسین کے بارے میں لکھا ہے کہ امام حسین گھوڑے پہ ڈگمگا نہیں رہے تھے۔ لوگ کہتے ڈگمگا رہے تھے، کہتے ڈگمگا نہیں رہے تھے۔ انہوں نے وجہ لکھی، حسین زخموں کی تاب ڈالا کے دائنی طرف گرنا چاہتے تھے کہ نیزہ برداروں نے نیزہ مار کے بائیں طرف کر دیا۔ جب بائیں طرف گرنا چاہا، نیزہ برداروں نے بائیں طرف نیزہ مار کے دائیں طرف کر دیا۔ وہ کہتے اسی بیچ حسین کی پسلیاں اسی لیے تو زیارت ناہیہ میں تمہیں امام زمانہ کا سلام مل جائے گا۔ میرا سلام ہو جد مظلوم پہ جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف۔ آخری فقرہ، لیکن یہ وعدہ کرو جو نماز پڑھتے ہو اور جو نہیں پڑھتے، آج سے اس کام کے لیے شروع کرو، شکرانے کے طور پہ ابو ایوب غلوی پہ لعنت ضرور بھیجو۔ کس پہ؟ ابو ایوب غلوی۔ کیا کیا ہے اس نے؟ صاحب انوار خمسہ لکھتے ہیں کہ جب حسین زمین پہ آ گئے نا تو حسین زخموں پر تاب نہ لا کے رخسارہ خاک پہ رکھے ہوئے آنکھ بند کر کے آواز دیتے ہیں، عباس عباس عباس، آپ کی نگری میں حسین خاک پہ آ گئے۔ آخری فقرہ ہے، میری طرف دیکھنا، 1 منٹ سے زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا۔ چہرے کے پاس نیزہ مارا، حسین کی آنکھ نہیں کھلی۔ 1 منٹ ہے مصائب کے، حسین کی آنکھ نہیں کھلی۔ ساری چیزیں آمادہ ہو گئی ہیں، پرسہ دے دیجئے گا اس فقرے پہ، کیونکہ ذوالجناح اور تابوت کے ساتھ کہیں نہ کہیں سکینہ ضرور موجود ہوگی۔ دیکھیے تابوت کو زیادہ ہلائیے گا نہیں، کیونکہ حسین کا بدن پارا پارا ہے۔ بس آخری فقرہ سن لیجئے، اس ملعون نے چہرے کے اوپر کاپ کے پاس نیزہ مارا، آواز دی حسین، آنکھ نہیں کھلی، اس نے پھر نیزہ پٹکا۔ صاحب انوار خمسہ لکھتے ہیں پھر آنکھ نہیں کھلی، تیسری بار نیزہ پٹکا، آنکھ نہیں کھلی، اس نے بس اتنا کہا، حسین
فوج خیمے کی طرف رونے کے لیے آمادہ ہو جائے. یہ فوج خیمے کی طرف جا رہی ہے. حسین نے کوہنیوں کا زور لگایا, چہرے کو اوپر کیا تھا. بسونا کے عزاداروں پتہ کیا ہوا, زہرا کے نام کے ساتھ جیسے ہی چہرہ اوپر کیا, اس نے ایسا نیزہ مارا کہ اس رخسار سے اس رخسار کی طرف نکل گیا. ارے کوئی نقاب پوش بی بی آواز دیتی رہی, نماز میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے. ارے حسین کا سننا دوڑتا ہوا حسین مظلوم کا شبیہ جنازہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. ہاں دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے تو دنیا غم بانٹنے کو آتی ہے. ہائے کتنی غریب ہے زہرا, پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے. ہاں وہ دکھیاری ماں آج اس فرش رضا پہ آئی ہے اور اپنے لال کے زخموں کا مرہم مانگنے کے لیے ہر عزادار کی آنکھوں کے نیچے رومال لے کے کھڑی ہوگی. اے میرے لال کے ماتم دار, میرے لال کے زخموں کا مرہم عطا کر دے. دل کھول کے پرسہ لیجیے, آوازیں گریہ بلند کر لیجیے, اپنا ہوا ماتم کا سلسلہ ہونے والا ہے. ہاں یہ کون حسین ہے؟ میر انیس کہتے ہیں آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے, ظلم کی چاند پہ زہرا کی گھٹا چھائی ہے. یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے, اس طرف لشکر آدھا میں سفار آئی ہے. ارے پرچیاں کھانے چلے جاتے ہیں تلواروں میں, مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں.